پاک کا نظرانہ پیش کیجئے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کا اختتام کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوالیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور ہر بندہ اپنے اعمال کے سبب اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ جس کے جتنے اعمال ہوں گے وہ اتنی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کوئی بندہ اپنے اعمال کے سبب گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اعمال کے سبب ناف تک ڈوبا ہوگا، کوئی اعمال کے سبب گردن تک، اور کس کے اعمال اس قدر برے ہوں گے کہ وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ کہا کہ جب اس قدر ہیبت اور دردناک عالم ہوگا، کہا کہ جب نہ کوئی سایہ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی جس سے انسان راحت حاصل کر سکے، کہا کہ اس قیامت کے اس پر ہولناک منظر میں کہا صرف ایک سایہ ہوگا اور وہ سایہ عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ کہا عرش الہی کے سایے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ جس وقت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس وقت 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 بندے گنوائے کہ 7 بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا امام عادل، فرمایا کہ عدل کرنے والا امام۔ کہا کہ جو عدل کرنے والا امام ہوگا اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا، کہا کہ اس سے مراد حاکم بھی ہے، وقت کا جو حاکم ہوتا ہے، جو ملک چلانے والا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس سے مراد اپنے علاقے کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی ہے، کہ پنچایت میں بیٹھنے والا سرپنچ بھی ہے، کسی قوم کی ترجمانی کرنے والا ان کی قوم کا وڈیرا بھی مراد ہے، اور مسجد کا امام بھی مراد ہے۔ کہا کہ اگر یہ تمام لوگ اپنے منصب کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں گے، امام مسجد ہے وہ اپنے منصب کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے، کہ اپنی مسجد کے معاملات کو دیکھے اور لوگوں کے اندر اٹھنے والے گناہوں کے خلاف برسر منبر آواز اٹھائے، لوگوں کی حالات اور واقعات کو دیکھ کر اسی طرح کے موضوعوں کا چناؤ کر کے ان کی تربیت کا اہتمام کرے، اور اگر وقت کا حاکم ہے تو وہ لوگوں کے اندر پائے جانے والی جو بیماریاں ہیں ان کو دیکھے، برائیوں کے خاتمے کا اہتمام کرے اور ان کے پاس جا کر ان کی مدد کرے جس انداز میں بھی کر سکتا ہے۔ اور جو سرپنچ ہے وہ انصاف کا پہلو اختیار کرتے ہوئے، وہ جج ہے انصاف کا پہلو اختیار کرتے ہوئے وہ انصاف کرے۔ کہا کہ جب یہ تمام لوگ اپنے اپنے منصب پر رہتے ہوئے اپنے منصب کا حق ادا کریں گے تو اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جب سیاسی لیول پر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک سربراہ بنتا ہے علاقے کا جو کہ ترجمانی کرتا ہے اپنے پورے علاقے کی، ایم این اے ہو یا ایم پی ہو تو وہ اس کو لیڈ وہی کر رہا ہوتا ہے سب کی طرف سے۔ اب وہ اپنے منصب کو ایمانداری کے ساتھ نبھائے۔ اب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں اگر وہ ایم این اے ایم پی جیت گیا تو ظاہر ہے اس کے پاس گرانٹ آئے گی، اس کے پاس نوکریوں کا وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ آئے گا، تو اب وہ آ کر ایک ایک بندے سے نہیں پوچھتا دروازہ کھٹکھٹا کے ایم این اے ایم پی اے کہ سرکار میرے پاس نوکریاں آئی ہوئی، کسی نے لگنا ہے، کوئی حقدار نہیں۔ وہ اسی ترجمان کو جا کر پکڑتا ہے جس نے اس کو لیڈ کیا تھا، پوری قوم کو اس کو جا کر پکڑتا ہے۔ اب وہ دیکھے کیا ساری نوکریاں میں اپنی گود میں ڈال لیتا ہوں، یہ ساری گرانڈے میں اپنی گود میں ڈال لیتا ہوں، وہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں خود تو اللہ کا شکر ہے مالدار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میری اولاد کا بھی سب کچھ بن جائے گا، یہ جو نوکری آئی ہے کسی غریب کے بچے کو دلا دوں جو مستحق بیٹھا ہے، اگر وہ اپنے عہدے کو ایمانداری کے ساتھ نبھا کر دنیا سے چلا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے۔ ہر بندہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے اپنے منصب کا حق ادا کرے۔ دوسرا شخص میرے حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالیٰ، کہا کہ ایسا بندہ جو جوانی اس انداز میں چڑھا ہو کہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو۔
کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی چڑھاؤ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی چڑھاؤ، تاکہ اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ میں اور آپ غور کریں کہ میرے اور آپ چلو جو بوڑھے ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن ہماری جو جوان نسل ہے، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ جوانی کس انداز میں چڑھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر یہ جوانی چڑھ رہے ہیں؟ رات گئے دیر تک موبائل چلاتے رہنا، فجر کی نماز میں آنکھیں نہ کھلنا، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت، ان باتوں کو ذرا ہضم کیجئے گا، یہ بڑی ہائی قسم کی ڈوز دے رہا ہوں میں آپ کو، ہضم کیجئے گا ذرا اس کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حضور فرماتے ہیں بال الشیطان فی اذنیہ، فرمایا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سوال ہوا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، کہا کہ یہ کیا بات ہے بھئی، کانوں میں کیوں کر کے گیا پیشاب شیطان؟ کہیں اور کر دیتا، کانوں میں کیوں کر کے گیا؟ کہا کانوں میں کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو سماعتیں ہیں نا، یہ جو ہمارے کان ہیں، یہ نصیحت کی بات سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں، دماغ پر جا کر لگتی ہے، دل پر جا کر لگتی ہے، پھر اعضاء حرکت کرتے ہیں۔ تو شیطان نصیحت کی بات سننے والی جگہ کو صبح صبح ہی بند کر دیتا۔ جب نصیحت کی بات سننے والی جگہ ہی بند ہو گئی تو انسان سارا دن کوئی نصیحت کی بات نہ تو سن سکتا ہے نہ اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ میں اور آپ کیفی ہم غور تو کریں، تین بجے اٹھ کے نا ہمارے یہاں کے حضرات تین بجے اٹھ کے چار بجے اٹھ کے جو ہے بھینسوں کا گوبر بیل رہے ہوتے ہیں، وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور جناب اپنے جانوروں کا دودھ دو رہے ہو، وہ جی دودھ والے نے آ جانا ہے، گوالے نے آنا ہے، اس کو دودھ دینا ہے۔ خدا کے بندے تجھے اس کی اتنی فکر لگی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں تو کھڑے ہو کر اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دے تو اللہ تیرے لیے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا فرما، کیونکہ رات کا قیام جہنم کی آگ کو بجھا دیتا۔ یہ وہ لمحات ہے کہ جس لمحات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ گر ہو کر اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں۔ آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین صبح طلوع ہونے تک، فجر کا وقت ہونے تک اللہ کی رحمت یہ صدا کرتی رہتی ہے، اور ہم باقی تو سارے کام کر لیتے ہیں، نہیں نام لینا آتا تو رب کا نام نہ کریں۔ ایسا اپنے رب کو راضی کریں، یقین کر لیں یہ صرف اندر ہوا کھڑی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری زندگی صرف 3 سانسوں پر مشتمل ہے، 3 سانسوں پر مشتمل ہے۔ کہا کہ ایک سانس وہ جو تو لے چکا، کہا ایک سانس وہ جو تیرا چل رہا ہے، کہا تیسرا سانس وہ پتہ نہیں آئے نہ آئے تیری موت واقع۔ 3 سانسوں پر مشتمل ہم ایک پتلے گھومتے ہیں اور بڑا ناز کرتے ہیں، بڑے نخرے کرتے ہیں کہ جناب میرے جیسا تو زمانے میں ترم خاں ہے ہی نہیں، سرکار جتنے مرضی ہم ترم خاں بن جائیں، جتنے مرضی پہلوان بن جائیں، ہمارے پاس جتنا مرضی اثر و رسوخ ہو، ہم معاشرے کے اندر چاہے جتنا مرضی نام رکھتے ہو، خدا کی قسم یہ جتنا مرضی عالی شان سوٹ پہن کے بیٹھے، میں مولوی ہوں تو میں اوپر سے اتر کر آیا ہوں؟ جب میں بھی پھٹے میں لیٹوں گا نا، مجھے بھی غسل دینے والا میرے ہی جو ہے سسٹم کا بندہ آ کر کہے گا، کہا نہ مولوی صاحب تھے تو کیا ہوا، کہا ان کے کپڑے کاٹو، اتارنے نہیں ہے کاٹو۔ آج ہم جتنے مرضی، آج ہمارے آگے کوئی آنکھ اٹھائے نا تو ہم کہتے ہیں آنکھ نیچے کر پھوڑ دوں گا، انگلی اٹھائے کہتے ہیں نیچے کر توڑ دوں گا۔ آج ہم اتنے طاقتور اور توانا ہیں، اتنے شاہزور بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہی جسم ایک دن اتنا بے جان پڑا ہوگا کہ اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکے۔ کبھی یاد کیا کریں اس وقت کو، کتنے لوگوں کو ساتھ کھڑے ہو کر غسل دیتے ہیں آپ لوگ، کتنے لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوئے قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایک دن میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے اور ہوگا، تو جوانی اس انداز میں جو دن گزر گئے وہ گزر گئے یار، اب اگرچہ بڑھاپے میں بھی آگے تو کیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، گئی جوانی آیا بڑھاپا، جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھا دیا کچھ کم نہ آوے، سونف اجوائن ہریڑا، ہے جی، اب کشتے بھی کھا لے کوئی کام نہیں آنے والے۔ لہٰذا اس عمر کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کر لے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تیسرا بندہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کر اسلام فرماتے ہیں کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، فرمایا مسجد میں جائے گا اس کا دل لگے گا، ایسے بھاگ کے نہیں نکل جائے گا۔ وہ ایک بادشاہ اور وزیر تھے، میں پہلے بھی ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نصیحتیں حاصل ہوں، باقی کوئی نہیں۔ تو ایک بادشاہ اور وزیر جا رہے تھے سفر پر، ظہر کی نماز کا وقت ہوا
تو وزیر کہتا ہے علی جا اجازت ہو تو 12 رکعت نماز نہ پڑھ لوں؟ علی جا نے کہا جاؤ بھائی پڑھ لو. کہا آپ بھی؟ کہا نہیں تم جاؤ میں ادھر ہی ہوں. وہ گیا, بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے وضو کیا, بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے نمازیں پڑھی, بہت دیر لگا دی. اب وقت کا بادشاہ بار انتظار میں کھڑا ہو تو ظاہر ہے اس کا اپنا روب و دبدبہ تکبر اپنی جگہ, پھر شاہی جو پروٹوکول تھا وہ اپنی جگہ, سب کچھ تھا. تو اب وہ آپے سے باہر تھا. جب وہ تھوڑی دیر, کافی دیر کے بعد باہر آیا نا, اسے کہا تجھے خیال نہیں ہے میں اتنی دیر سے تیرے انتظار میں یہاں کھڑا, کس نے تجھے مسجد میں روکے رکھا؟ وزیر نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا علی جا جس نے آپ کو باہر روکے رکھا اس نے مجھے اندر روکے رکھا. یہ توفیق کی بات, اللہ سے توفیق مانگا کریں, اللہ سے توفیق مانگا کریں. یقین خدا کی قسم ہمارے پلے کچھ بھی نہیں, یہ رب کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں. مگر نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں میں مسجد میں نہیں جاتا, شاید میرا بڑا کمال ہے. بندے تیرا تو کمال ہی کوئی نہیں. یہ نہ سمجھ کہ میں خود سے مسجد میں نہیں جاتا, یہ سوچ کہ تیرے رب نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلانا گوارا ہی نہیں. اگر میرا رب چاہے تو خدا کی قسم تو سر کے بل چلتا ہوا مسجد میں آئے. رب نے چاہے ہی نہیں, رب کو تیرے سجدے کی ضرورت ہی نہیں ہے, رب تیرے سجدے کو پسند ہی نہیں کرتا, تبھی تو تجھے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دیا. اگر تو سجدہ کر لیتا ہے تو خدا کی قسم تیرا رب تو اسے محبت کرتا. بندہ مسجد میں آ جائے نا سجدہ کرنے, یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے نا, یہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے, یہ محبت کی نشانی ہے. کہا کہ اللہ اگر اس سے محبت نہ کرتا تو اس کو کبھی اپنے گھر میں جھکنے کی توفیق نہ دیتا. کہا یہ محبت کی نشانی ہے. مسجدوں کے ساتھ تعلق جوڑیں, مسجدوں کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھیں. کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا, مسجد میں اس کا دل لگتا ہوگا, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. چوتھا بندہ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے ملے تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اگر کسی سے دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. الحب للہ والبغض للہ, کا محبت بھی اللہ کے لیے رکھے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھے. آج ہماری محبتیں اور دشمنیاں مال پر ہوتی ہیں, خاندانی چپکلیشوں پر ہوتی ہیں. ہمارا کسی سے کوئی تھوڑا سا کلیش ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھائی بندہ میں تو اس کے پاس نہیں جانے والا, وہ جی ہماری شادی پہ نہیں آیا تھا اب ہم نے بھی نہیں جانا. ہاں یہ گھٹیا سی باتیں ہم نے نہ آنے نہ جانے کا معیار میں, یہ انتہائی گھٹیا باتیں کبھی سوچا کریں بیٹھ کر. ہمارے کوئی آیا نیوتا دے کر گیا, ہم 1000 دے کر آئے تھے, وہ بھی 1000 دے کے چلا گیا. ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں وہ جی برادری ختم کر کے چلا گیا. یہ کہاں کہ ہم نے یا رسول بنائے ہیں. میرے حضور تو فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. یہ میرے حضور کی صفت. کہا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. کہا جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ داری جوڑو. ہمارا دین تو یہ ہے. ہم کس کا دین پڑھ رہے ہیں, ہم کس کے دین پر چل رہے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں کہ اگر کوئی ہم سے توڑنے آیا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا. میرے حضور پتھر کا جواب, اینٹ کا جواب بھی مسکرا کر دیا کرتے. میرے حضور نے اس انداز میں اپنی زندگی گانی کو گزارا. ہم دیکھیں تو صحیح, حضور کی سیرت کو تو دیکھیں. حضور فرماتے ہیں اگر کسی سے محبت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی. آج لوگوں نے طرح طرح کے پتہ نہیں ان کے عقائد کیسے دوستیاں لگائی ہوئی. عقائد بھی دیکھا کرو کہ یہ بندہ کس عقیدے پر ہے. میرے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. حضور فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ دیکھے وہ جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اس کا دین کیسا ہے. ہم نے ہر ایرے غیرے کے ساتھ ہم نے دوستی لگانا شروع کر دی. نہ دیکھا اس کا عقیدہ کیا ہے, بس دیکھا مالدار ہے, ذرا پیسے والا ہے, سیاسی لیول پہ کھڑا ہو کر بڑا سپورٹر بنتا ہے تو جناب سیاسی لوگ بھی. لعنت ایسی سیاست پر اور لعنت ایسے عہدوں پر جو رسول اللہ کو ناراض کر کے ملے. عہدہ وہی جو حضور کی دہلیز سے ملے, عزت وہی جو محبوب کے قدموں سے. ہمارے صحابہ نے ہمیں بتایا تھا جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپین یروشلم کو فتح کیا تھا, اندلس کو فتح کیا تھا نا یروشلم کو, آپ نے جب اسے فتح کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا. کیونکہ اس وقت لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا وہ نہیں تھا, یہ سسٹم تو نہیں تھا, صرف لوگوں نے نام سنا تھا کہ عمر ہے, عمر بن خطاب ہے, لوگ نام سے دہل جاتے تھے. وہ عمر کی پاور تھی.
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا، کہا کہ حضرت لوگوں نے آپ کے نام سے ڈر کر یروشلم پورا ہمارے حوالے کر دیا، آئیں ذرا تشریف لے کر آئیں اور یہاں یروشلم والوں کو اپنی زیارت تو کروائیں، یہ لوگ آپ کی زیارت کے متمنی ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کون ہے، عمر جس کو کائنات مانتی ہے وہ کون ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ چلے مدینہ طیبہ کی سرزمین سے یروشلم کی طرف، پروٹوکول دیکھیے گا کتنی سلطنت کے مالک تھے، بعض نے لکھا 23 لاکھ، بعض نے لکھا 26 لاکھ، بعض نے لکھا 36 لاکھ مربع میل پھیلی ہوئی سلطنت کے مالک تھے۔ پاکستان اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، اتنی بڑی سلطنت چلاتے تھے جناب فاروق اعظم۔ اور پروٹوکول آپ کا کیا تھا، پروٹوکول دیکھیے، آپ نے ایک اونٹ لیا اور ایک غلام لیا، آپ کا غلام تھا اسلم، آپ نے اس کو ساتھ لیا، لے کر چل پڑے، جب چلنے لگے نا آپ نے کہا غلام باس ہو، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، اب امیر المؤمنین اور غلام والی باتیں بعد میں، اب ہم جا رہے ہیں سفر پر، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، بات توجہ سے سن، آدھا سفر تو بیٹھے گا اور آدھا سفر میں بیٹھوں گا، کیونکہ اونٹ ہے، یہ ریاست مدینہ کی اصول کا، آدھا سفر میں بیٹھوں گا آدھا سفر تم بیٹھو گے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تو غلام ہوں، غلام کا کام خدمت کر، آپ نے فرمایا غلام ہے تو کیا ہوا، انسان ہے رب کا بندہ ہے تو بھی، کہا کہ آدھا سفر تو، اب وہ مان گیا۔ اب چلتے کچھ سفر حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھتے، کچھ سفر وہ بیٹھتا، چلتے چلتے اب جب یروشلم کی وادی کے قریب پہنچے نا، اب جب اس میں داخل ہونا تھا، اب سوار ہو کے ایک بندے نے ہونا تھا داخل، اب جب داخل سوار ہو کر داخل ہونے کی باری آئی تو وہ سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ، کہتا ہے حضرت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضرت اب تو نہیں، اب تو مان لو، کہا کہ حضرت تازہ تازہ مفتوحہ علاقہ ہے، اب یہ بھی فتح کیا ہے، لوگ آپ کا نام آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، یہ کیا ان لوگوں پر امپریشن پڑے گا ہمارا، کیا روب و دبدبہ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا، لوگ کہیں گے کہ وقت کا امیر المومنین پیدل چل رہا ہے، حضرت مہربانی کریں آپ اس پر سوار ہو، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ والی مدینہ آ رہا ہے، امیر المؤمنین آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھ اس کے اوپر، ہمیں جو حضور کے در سے عزتیں ملی ہیں وہ کسی کا حق مار کر نہیں بلکہ حق ادا کر کے ملی، بیٹھے گا تو تو ہی۔ اب وہ بیٹھ گئے، آگے مدینے کے داخلی یروشلم کے داخلی راستے پر نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں کے یروشلم کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگوں کو لے کر کھڑے تھے راستے میں، بڑا جمع غفیر تھا، لوگ استقبال کے لیے تھے اور ایک نظر دیکھنے کو ترس رہے تھے کہ ہم دیکھیں امیر المؤمنین عمر ہے کون، لوگ ترس رہے تھے۔ جب وہ وہاں پر کھڑے تھے ادھر سے اب آنے کا انداز دیکھو، اس کی جو لگام تھی وہ تھامی ہوئی تھی حضرت عمر، اور اوپر بیٹھا تھا ایک غلام۔ لوگوں نے دیکھا نا دور سے کہ یہ آ رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ خسر بسر کرنے لگے، ایک دوسرے سے چہ مگویاں کرنے لگے، کہتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے، جو اوپر بیٹھا ہوا سردار آ رہا ہے اس سے اچھا تو اس کا غلام ہے جو نیچے لگام پکڑ کے چل رہا ہے۔ کہا دیکھو تو صحیح، یہ ان کا امیر المومنین ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہے، موٹی موٹی آنکھیں، حبشی غلام تھا کا موٹی موٹی آنکھیں، لمبے لمبے ہونٹ، کا اس کے ڈر کی وجہ سے ہم نے پورا یروشلم ان کے حوالے کر دیا، کا اس سے اچھا تو اس کا غلام ہے جو نیچے لگام پکڑے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سن رہے تھے، آپ نے کہا لوگوں دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں جو اونٹ پر بیٹھا ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو لگام تھام کر اونٹ پر بیٹھے ہوئے غلام کو اس کا حق دے رہا، ہمارا امیر تو وہ ہے، کا دھوکہ نہ کھانا۔ جب آگے آئے نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور یہ کیا کیا آپ نے، لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے، آپ اونٹ پر بیٹھ کر آتے اندر داخل ہوتے، لوگوں کی بڑی میں نے باتیں سنی ہے، بڑی مشکل سے چپ کرا ہے، آپ اونٹ دیکھیں ابھی ابھی مفتوح والا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا قوم کی پستیوں اور ان کے عروج کا فلسفہ آپ نے ایک جملے کے اندر دیا، آپ نے ایک جملے کے اندر یہ قوم کا عروج اور زوال آپ نے بتایا۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کے دونوں کندھوں پر یوں ہاتھ رکھا، دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نا آپ نے جھنجھوڑ کر کہا، آپ نے کہا کیا کہا ابو عبیدہ، آپ نے فرمایا سن انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، آپ نے تاریخی جملہ دیا، آپ نے کہا ابو عبیدہ تم نہیں جانتے ہم لوگ تو کسی کام کے بھی نہیں تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمایا۔ انسان کو جب بھی عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے ملتی ہے، تو ہم اسلام کو تھامے رکھیں، دیکھیں لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، اس سے محبت کس لیے کر رہے ہیں،
محبت کریں اللہ کا۔ آج لوگوں نے قادیانیوں کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی، وہ جی کیا کرے جی ہمارے دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لعنت ایسی دوستی پر، خدا کی قسم جو مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کا باغی ہے، میں رب کعبہ کی قسم، کہتے ہیں مجھے آ کر کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی وہ قرآن اٹھا کر کہتے ہیں جی ہم دکھاتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم جس دن میرے سامنے آ کر قادیانی نے قرآن کو ہاتھ لگایا، ہاتھ نہ کاٹ دوں تو سکی ماں کا نہ کہنا، کیونکہ یہ پلید ہے، پلید کا حق ہی نہیں کہ ہمارے پاک کلام کو ہاتھ لگا کے دکھائے۔ یہ ناپاک لوگ ہیں، یاد رکھنا یہ کافر سے بھی بدتر ہے، قادیانی کافر سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں یہ بات گوارا نہیں ہے، یہ بات کوئی جذبات کی نہیں، یہ بات ایمان کی ہے، یہ ایمان کی ہوتی ہے بات۔ اگر کسی کا ایمان مر گیا ہے تو وہ جائے اپنے ایمان کو جگائے۔ الحمدللہ کل بھی ایمان زندہ تھا، آج بھی ایمان زندہ ہے، کل بھی ایمان تو زندہ رکھے، یہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ حضور کی تو محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ میرے حضور نے چوتھا بندہ ارشاد فرمایا کہ ملے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے۔ کہا کہ جو بندہ اس صفت کا حامل ہوگا قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ پانچواں بندہ میرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جسے ایک خوبصورت حسن و جمال والی، بڑے مال والی اور بڑے اعلیٰ خاندان والی عورت اسے گناہ کی دعوت دے، گناہ کی دعوت دے، فقال تو وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ کیا کہے؟ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا کہ جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ، کا جس کی یہ کیفیت ہوگی اللہ اسے بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ۔ وہ آپ نے بخاری شریف کی روایت پڑھی، وہ ہم نے کتابوں کے اندر بھی پڑھی تھی اسکول میں، وہ جو 3 بندے تھے بنی اسرائیل کے، سفر پر روانہ ہوئے تو بارش آئی تو غار میں گئے اور اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو تینوں بندوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ آؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا کوئی اچھا عمل پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کرے۔ ایک نے دعا کی تھی کہ مولا اپنے والدین کا خدمت گزار ہوں، پورا واقعہ لمبی حدیث ہے، اس نے اپنا وسیلہ پیش کیا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ مولا میں نے مزدور اپنے پاس اجرت پر لیے تھے اور اللہ ہر ایک کی مزدوری دی اور ایک مزدور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، کہا کہ اس کی مزدوری کو میں نے کھیتوں میں ڈال دیا، وہ چاول تھے، کہا کھیتوں میں ڈال دیا، وہ فصل ہوئی، کہا اس سے میں نے جانور خرید کر کھڑے کر دیے۔ پھر بعد میں جب وہ آیا اس نے آ کر اپنی مزدوری مجھ سے مانگی، میں نے کہا یہ سارے جانور تیرے ہیں۔ اس نے کہا مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا مذاق نہیں، تیرے وہ 2 کلو جو چاول تھے وہ میں نے زمین میں ڈالے، اللہ نے اتنی برکت دی ہے، کہا یہ انہی چاولوں کی پیداوار ہے، یہ سارے تیرے ہیں۔ کہا کہ اللہ یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ کہا چٹان پھر تھوڑی سی سرک گئی، ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ تیسرا بندہ، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اب یہ ہمارے موضوع کی بات ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا کہ مولا میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، کہا کائنات میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ مجھے وہی محبوب تھی۔ کہا کہ اللہ وہ میرے پاس آتی، میں اس کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتی، وہ مجھے اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ کہا کہ 1 سال گزر گیا، 1 سال بعد اس پر فاقہ ہوا، محتاجی آئی، پھر دونوں کا سامان ختم ہوا۔ کہا کہ وہ میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہتی ہے دیکھ تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، تو مال و دولت والا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کچھ دے دے۔ کہا کہ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت نشینی کرے گی، تنہائی میں میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ کرے گی۔ کہا کہ میں نے اس شرط پر اس کو 120 دینار دیے، اب وہ بھی آمادہ ہو گئی۔ کہا کہ جب وقت مقرر ہو چکا تھا وہ وقت پر وہ آئی میرے پاس، کہا کہ اللہ تو جانتا ہے اس کے اور میرے درمیان کوئی بھی آڑ نہیں تھی، کوئی بھی چیز حائل نہیں تھی، میرے لیے گناہ بالکل آسان تھا، کہا کہ میں کر سکتا تھا، سب کچھ تھا، اللہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب میں اس کے قریب جانے لگا اس نے مجھے کہا خدا سے ڈر، کہا کہ مولا تیرے ڈر کی وجہ سے میں پیچھے آ گیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے خوف سے کیا تھا، تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، راستہ کھل گیا اور نکل کر سفر پر روانہ۔ کہا کہ اگر وہ اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے گا، کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، کہ اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ چھٹا بندہ میرے حضور نے فرمایا وَرَاجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَىٰ حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور خرچ کرنے کا انداز یہ ہو دائیں ہاتھ خرچ کرے بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال،
کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، تاکہ اس انداز میں خرچ کرے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، تاکہ جو اس انداز میں خرچ کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری شخص نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہا کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، کیسے بیٹھ کر؟ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو، کہا اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آؤ آج کی اس اصال ثواب کی محفل میں یہ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ساتوں نہ بن سکے کوئی بات نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان میں سے کوئی ایک تو بننے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک آدھ بندہ تو ایسا بنے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو، تپتی دھوپ ہو، تانبے کی طرح تپتی زمین ہو، اس وقت اللہ ہمیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تو عطا فرمائے۔ آؤ نیت کرو کہ ہم ان ساتوں میں سے کوئی ایک بندہ بن کے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سایہ کا حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر نیت کرو انشاءاللہ ہم ان میں سے کوئی ایک بندہ بنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں پڑھتے رہا کریں، بس یہی ہمارا پیغام ہے آپ سے، نمازیں پڑھتے رہیں۔ نماز آپ پڑھنی شروع کر دیں باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھیں صحیح معنوں میں، آئیں اپنی نماز کو درست کریں، دیکھیں کہ میں نماز صحیح پڑھتا آتا تو ہوں یار، وقت نکال کے 10-15 منٹ میں صحیح بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، دکھائیں اپنی نماز کو، سنائیں ساری، جیسے ہم اپنی فصلوں کو نا وہ بلا کر دوسروں کو دکھاتے ہیں، زراعت والوں کو، یار دیکھو ایگریکلچر والوں کو بولا دیکھو یار یہ فصل کیا ہو رہا ہے، دیکھو صحیح چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، ایسے کبھی اپنی نماز بھی سنایا کریں، قاری صاحب میری نماز صحیح ہے کہ نہیں، میری نماز صحیح ہے کہ نہیں، میری نماز سنیں، ان سے اپنی نماز کو درست کریں، صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے والے ہم ہو جائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ مسجدیں آپ کی یہ مسجد بنائی کس لیے بنائی؟ یہ قریب کافی سارے ادھر ہی قریب کے بیٹھے ہیں، یہ سارے نہیں نمازیں پڑھتے، نہیں پڑھتے یہ سارے، اللہ کے بندو سارے اپنی مسجد کو آباد کیا کرو۔ دیگر پیروں کی طرف تو بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم پیروں کے منکر نہیں ہیں، رب کا در چھوڑ کے پیروں کے پاس جاؤ گے پیروں سے کچھ ہی نہیں ملنا، یہ میرا دعویٰ ہے، کچھ بھی نہیں ملنا تمہیں۔ رب کا در چھوڑ کے پیروں کے پاس جاؤ گے نا کچھ بھی نہیں ملے گا، رب کے در سے اپنا تعلق جوڑ لو، پھر ان نیک ہستیوں کے پاس جاؤ، اللہ پھر عطا بھی فرمائے۔ دین کو سمجھے صحیح طریقے سے اس کو لے کر چلیں، ڈاما ڈول نہ ہو، اپنی کشتی کو ڈولنے نہ دیں، اور نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ آج انشاءاللہ بعد نماز عصر آپ کی اسی